السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فجر کی نماز کے بعد بہت ساری دعائیں، اذکار اور مسنون اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور احادیث میں جن کا ذکر ہے، اور ان دعاؤں میں بہت زیادہ برکات ہیں، فوائد ہیں۔ ترتیب بار وہ دعائیں اور اذکار اور مسنون اعمال آپ کے ساتھ ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اور دیگر نمازوں کے بعد بھی 3 مرتبہ استغفار کہتے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ یہ پڑھتے، اور ان کے بعد پھر دعا پڑھتے، اللہم انت السلام وانت السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کی الگ فضیلت ہے اور ہر نماز کے بعد پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، اور پھر دعا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام، اس دعا کو پڑھتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تسبیحات بھی ثابت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ان تسبیحات کو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ان کلمات کو پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، ان تسبیحات کا معمول بنا لیں، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کے جنت میں داخلے سے موت کے علاوہ کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ یہ سنن نسائی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، یعنی موت آئے گی تو یہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ موت کا فاصلہ ہوگا جنت میں اور اس شخص کے درمیان، موت آئے گی تو یہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، تو آیت الکرسی پڑھنے کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پر فجر کے بعد، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھ لیں تو جنت میں داخلہ آسان ہو جائے گا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ فجر کے بعد آیت الکرسی کا اہتمام فرماتے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص پڑھتے، سورۃ الفلق پڑھتے اور سورۃ الناس پڑھنے کا اہتمام فرماتے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یعنی آخری تینوں کل پڑھنے کا اہتمام فرماتے۔ حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ ابو داؤد شریف اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد، یعنی ہر نماز کے بعد آخری تینوں قل یعنی سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ تو فجر کی نماز کے بعد خاص طور پر اس کا اہتمام کریں، اور ہر نماز کے بعد پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ ان تینوں قل کو پڑھ لیں، اور اس سے بہت زیادہ فضیلت اور فوائد ہیں، اس سے بہت زیادہ برکات حاصل ہوتی ہیں۔ سورۃ الاخلاص جو شخص 10 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس دن گناہوں سے بچائیں گے، یعنی وہ سارا دن گناہوں سے بچا رہے گا جو شخص 10 مرتبہ فجر کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے، اور جو شخص 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لیتا ہے اس کو صدیقین کے عمل کے برابر ثواب ملے گا۔ صدیقین کا جو عمل ہے اس کے برابر اسے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی الگ فضیلت ہے
اس سے انسان ہر قسم کے شرور سے، آفات سے، حادثات سے محفوظ رہتا ہے۔ تو ان تینوں قل کو پڑھنے کا اہتمام فجر کی نماز کے بعد کیا جائے۔ اور نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو پڑھتے تھے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد پڑھتے تھے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھے تو یہ کل 99 ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 33 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ان کلمات کو، ان تسبیحات کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، اور فجر کی نماز کے بعد بھی ان کا اہتمام کریں۔ یہ تمام اذکار فجر کی نماز کے بعد ان کا ضرور اہتمام کریں، تو ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ کلمات پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ چوتھے کلمے کے کلمات ہیں۔ ان کو اپنی جگہ پر بیٹھا رہے فجر کی نماز کے بعد، اور پھر ان کلمات کو پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مرتبہ اگر ان کلمات کو پڑھ لے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس شخص کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو اتنی زیادہ فضیلت ہے ان کلمات کی، جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، ان کلمات کو پڑھے تو 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، جنت میں 10 درجے بلند ہوں گے۔ اتنی زیادہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ تسبیحات کے ساتھ جو میں نے یہ کلمات بتائے ان کی الگ فضیلت ہے، اور 10 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنے کی الگ فضیلت ہے۔ تو ان کلمات کو فجر کے بعد پڑھنے کا اہتمام ضرور فرمائیں۔ ایک تو سب سے پہلے استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اور توبہ کی نیت سے استغفار کریں، کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد آپ تسبیحات پڑھیں، جنہیں تسبیحات فاطمی بھی کہا جاتا ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھیں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھے، اور 10 مرتبہ ان کلمات کو اگر پڑھیں تو اس میں یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر سے پہلے یحیی و یمیت کے الفاظ کا اضافہ کر دیں، تو اس سے 10 درجے بلند ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور 10 گناہ جو ہے وہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ تو ان کلمات کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو، بات سمجھ آئی ہو، تو اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، لائک کریں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔